اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بحقی میں حدیث کی کتاب ہے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد. قیامت والے دن روزہ اور جو قرآن ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سفارش کرے. چنانچہ حضور نے فرمایا الصیام، جو روزہ ہوگا وہ کہے گا اے ربی، اے میرے رب، انی منعتہم طعاما والشہوات باللیل. یا اللہ، میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے، شہوات سے تعلق قائم کرنا بیوی کے ساتھ، میں نے ان ساری چیزوں سے اس کو روکے رکھا. فشفعنی فی، یا اللہ دنیا میں نے اسے روک کے رکھا اور یہ رکا رہا. یا اللہ تو ابھی میری سفارش قبول فرما، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوا. پھر حضور نے فرمایا کسی طرح ہی یقول قرآن کہے گا کہ انی منعتہم نوما باللیل. یا اللہ، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے بچے رکھا، منع کیا. رات کو تراویح میں قرآن پڑھنا، رات کو تہجد میں قرآن پڑھنا. تو یا اللہ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ یا اللہ اس نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا، رات کا قیام کیا. فشفعنی فی، یا اللہ تو میری سفارش قبول فرما. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قرآن اور یہ جو رمضان ہے، یہ دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے. فیشفعان فی، اور اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور بندے کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اعمال اس قدر اعلیٰ درجے کے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو قوت گویائی یا اللہ طاقت دے گا کہ وہ بندے کے حق میں سفارش کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سفارش کو قبول فرمائے گا اور جنت کا فیصلہ کروا دے گا. اور دوسرا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور رمضان میں بڑا گہرا تعلق ہے. کچھ خصوصیات ہیں کہ اللہ نے اس طرح اس قرآن کے متعلق فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تقویٰ ملتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے. اسی طرح ہی رمضان کے متعلق یہ فرمایا کہ کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، فرمائیں تقویٰ حاصل ہوتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور میں نے اسی وجہ سے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں وہ قرآن پڑھتے ہی پڑھتے تھے، لیکن ہاں رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور زیادہ ہو جاتا. اس لحاظ سے شوق ذوق کے ساتھ روزے رکھیں اور اللہ کا قرآن پڑھنے کی کوشش کریں. روایتی انداز نہ کریں. روزہ آپ دیکھیے روزے کا کنسپٹ کیا ہے، تھیوری کیا ہے. بھئی کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، لیکن اللہ نے اللہ کے حکم سے جب ہم حلال چیزوں سے بچ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے جو حرام چیزیں کی حرام کی کمائی ہے، بری نظر ہے، برا سننا ہے، برا بولنا ہے، تو ان چیزوں سے بچنے کے اولا بچنا، یہ کنسپٹ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آداب کے ساتھ جس طرح اللہ نے فرمایا روزہ رکھنے کی اور کثرت سے قرآن پاک پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تو